فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ اگر کوئی غیر مومن ہے، ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، اس سے کوئی سروکار اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی، کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے۔ جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں، کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی سعی و جہد، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی اثار، اس کی قربانی، اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام، اس نے میرے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے یہ کیا، میرے دین کے لیے یہ کیا، فلاں وقت اس نے یہ اثار کیا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا، تو چاہے نبی آ گیا، رسول آ گیا، لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسول تو بھیج دیا ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں، شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے۔ انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے، ایک ذوالقرنین کا کہ ذکر میں جو سورہ کہف میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو خاصی متعین اب بات جو ہے واضح ہو چکی ہے۔ دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے، نقشے میں موجود ہے، وہاں آثار موجود ہیں اس دیوار کے، اگرچہ وہ دیوار بالفعل نہیں ہے، لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شے بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں، جس کے کہ اب وہ پورے ڈائمنشنز بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے۔ ویسے یہ رائے کہ جو یہ کولونیل پاورز آئی تھی یورپ کی، اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھیں، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں، نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں، ناردرنرز، نارڈکس، اور یہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسنز، یہ تقریباً انہی میں سے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کولونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو۔ اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کا ایک سیلاب تھا، تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون ومن کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے تھے، اب فرانسیسی آ گئے، ولندیزی آ گئے، برطانوی آ گئے، ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے، ہندوستان غلام ہو گیا، ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا، پورا افریقہ انہوں نے غلام بنا لیا۔ اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں، اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں، حکومت انہی کی ہے ابھی، لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس سب ہمارے کچھ لوگ ہیں، کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا CBR میں، لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، 18 لاکھ اس کی تنخواہ ہے بہانہ۔ یہ سب کے سب ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں، وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنلز کا یا IMF کا، ورلڈ بینک کا، تو یہ اس وقت صورت ہے۔ لیکن بالفعل وہ جو فوجیں تھیں، برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں، وہ نکل چکی ہیں، جا چکی ہیں۔ البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے، اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگڈون ہونی ہے، بہت بڑی جنگ، الملحمۃ العظمیٰ، اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی، یہی فلسطین، یہی شام کا میدان، یہی اس کا میدان جنگ بنے گا، اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی۔ اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے، اسی موقع پر عرب میں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور وہ ہوں گے حضرت مہدی، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے، تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی،
اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی، وہاں سے فوجیں جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی، اور وہ بھی جو معجزانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی، ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے، تصور ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جو ہے وہ لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں، جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں، اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لد پر، اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا، اور حدیث میں آتا ہے مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں جا لیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے۔ تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا، اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا، یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی، یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو، ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ہے، یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ، یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی، اٹک کر رہ جائیں گی۔ خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے، ہمیں بتایا بھی گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھی، اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ادھر توجہ ہی نہیں کی۔ بل کنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے، پہنچ کر رہنا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ آلہہ ہوتے، یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوج رہے ہو تم، تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ آلہہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور اس کے وہاں چلانا ہوگا، اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے، انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی۔ ان کے معبود جو ہے، جو ساتھ ہی ان کے جل رہے ہوں گے، وہ ان کی کسی چیخ پکار کو سنیں گے نہیں۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی طے ہو چکا ہے، یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے، مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا، ان منکم الا واردھا، لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے گا۔ پھر یہ کہ لا یسمعون حسیسہا، پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی، جو دل پسند چیزیں ہوں گی، جو ان کے نفس چاہیں گے، تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی، اور ان کے اندر وہ رہیں گے، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فی ما اشتہت انفسہم، جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ جو فزع اکبر آنے والا ہے، جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ فزع اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، انہیں حزن نہیں پہنچائے گی۔ وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم، اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، آج آپ کو خلعتیں ملیں گی، انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی قدر افزائی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار، سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ یہاں سماوات نہیں ہے، سما ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا، اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا، اسی میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جمع الشمس والقمر، اسی کے اندر یہ جو بھی کرے ہیں یہ ٹکرائیں گے۔ یہ سارا جو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے۔ جبکہ ہم آسمان کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا تومار جو ہے اور کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ،
جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ، اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے، اس کا دوہرا دیں گے اس کو۔ وعدن علینا، یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ ہر یہ جو کائنات ہے پھیل رہی ہے یوں اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے، ہر شے، ہر گلیکسی اسے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ الٹ کر، جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب، تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جب جاتا ہے ایک جگہ پر۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا، اور ابتدائی جو ہے نزل جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت وہ اسی زمین پر فراہم کی جائے گی۔ یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں، قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی، تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے، اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر بات ہے اس جنت کے تو ظاہر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی۔ دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں۔